اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ رزلٹ کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں آپ ایک قتل کریں گے، اس کی بھی سزا آپ کو پھانسی ہوگی یا آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ آج کل تو وکیلوں کے تھرو عمر قید کروا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد 3 مہینے کے بعد بیل مل جاتی ہے۔ انصاف نہیں ہے۔ آپ کہیں بم بلاسٹ کر کے 1000 لوگوں کو مار دیجئے، آپ کو زیادہ سے زیادہ پھانسی ہوگی، آپ کی گردن اڑا دی جائے گی یا شوٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ نے 1000 لوگوں کی جان لی ہے اور آپ کی ایک ہی جان لی جائے گی۔ تو ایک ایسا دن ہونا چاہیے جہاں آپ کو 1000 لوگوں کی جان نکلتے ہوئے جو تکلیف ہوئی ہے وہ تکلیف دینا چاہیے نا۔ پھر تو وہی قیامت ہوگی، وہی انصاف ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے۔ یہ پیریڈ دیا ہے کہ تم کو جو چاہو کرو، ہدینا و نجدین، اور اس کے بعد جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرو، من چاہا کفورا، کیا ہے وہ، جو چاہے کفر کرے۔ ہاں، یہ زندگی امتحان ہے۔ یہ والیوم 3 میں بنا رہا ہوں۔ ایک قرآن کی آیت ہے 155 سورہ بقرہ کی، اس پہ کافی بحث ہوئی۔ آج ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہوئی۔ اس ڈیبیٹ میں 5-5.5 گھنٹے 6 گھنٹے میں اسی پہ بات کرتا رہا، اور میرے بیانات سن کے کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ مجھے آج بلایا گیا، بڑی تکلیف ہوئی۔ میرا مذاق نہیں اڑا رہے تھے۔ میرا اگر مذاق اڑائیں تو وہ اگر 4 مرتبہ ایسا جنم لے لیں نا، 7 مرتبہ جنم لے لیں، یا ایک میرے سامنے آپ 70 آدمیوں کو بٹھائیے جو آخری لیول کا مذاق کرتے ہیں، آخری لیول کا، فحش سے فحش مذاق، انٹیلیجنسی کا مذاق، جتنا مذاق کر سکتے کریے۔ انشاءاللہ العزیز میں بھاری پڑوں گا 70 لوگوں پہ۔ میرے اتنا مذاق نہیں کر سکتے پھر آپ۔ چیلنج ہے میرا، یہ اوپن چیلنج کر رہا ہوں میں۔ تو پھر میرے بھائی، آپ کس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ آپ اس کلام کا مذاق اڑا رہے ہیں جو میرے نبی محمد الرسول اللہ نے مجھے ذمہ داری دی تھی کہ بلغوا انی ولو آیا۔ دیکھو، میری طرف سے ایک آیت ہی تمہیں معلوم ہو تو لوگوں کو سمجھاؤ۔ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، بار بار سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ۔ وہ لڑیں تو ان کے ساتھ تم بھی لڑو۔ وہ قتل کرنے کی کوشش کرے، تم بھی ان کا قتل کر دو۔ وہ معافی مانگے تو معاف کر دو۔ میرے اوپر میرا مذاق اڑائیے، میں پھر بھی سہ لوں گا، جواب دے سکتا ہوں، پھر بھی سہ لوں گا، کوئی بات نہیں، کیونکہ میرے دل میں تڑپ ہے۔ کیونکہ جو کلام میرے کو آپ تک پہنچانا ہے، آپ کے دماغ تک پہنچانا ہے، آپ کے دل تک پہنچانا ہے، تاکہ آپ بھی جہنم کی آگ سے جل جائیں، تو میں آپ کا سچا دوست ہوں، ورنہ میں تو آپ کا دشمن ہوں۔ اگر میں جلدی ہمت ہار جاؤں تو بھی میرے لیے پرابلم ہے۔ اللہ پوچھے گا تم آخری سانس تک کوشش کرنا تھا۔ اگر میں بار بار کوشش کرتا رہوں، بار بار وہ لوگ مذاق اڑاتے رہیں گے، پھر اللہ مجھ سے پوچھے گا، جب میں نے اپنے نبی کو بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دو، یہ بڑے ذلیل کمینے لوگ ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وابصارہم، یا تو تم ان کو سمجھاؤ یا تم مت سمجھاؤ۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، ان کے لیے برابر ہے محمد، تم سمجھاؤ یا نہیں سمجھاؤ، یہ پلٹ کے آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے۔ وہ طے کب کروں گا میں؟ 1 بار سمجھاؤں گا، 2 بار سمجھاؤں گا، 3 بار سمجھاؤں گا، پیار سے سمجھاؤں گا، چڑ کے سمجھاؤں گا، غصہ کر کے سمجھاؤں گا۔ تڑپ ہے میرے اندر کہ میرا بھائی جو ہے یہ بات کو سمجھ جائے۔ آپ ٹیکا لگا کے گھر میں بیٹھے رہیں گے، آپ اپنی عیاشی میں رہیں گے، آپ اپنی تفریح میں رہیں گے، آپ اپنا سکون سے رہیں گے، آپ پیسے کمانے کے لیے نکلیں گے، آپ اپنی عیاشی کرتے رہیں گے، آپ مزے کریں گے، آپ نیند بھر کے سوئیں گے۔ آپ بیمار ہیں، بات کرنا نہیں آ رہا آپ کو، میں بیمار رہ کے بھی یہ کام کر رہا ہوں، میں اپنی نیند کو چھوڑ کے یہ کام کر رہا ہوں۔ ابھی 4 کو 10 منٹ کا میں قطر میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، میں اپنا وقت خرچ کر رہا ہوں، جس وقت میں پیسہ کما سکتا ہوں۔ یہ فنگر ٹپس کے اوپر پیسے ملتے مجھے۔ کمپیوٹر شیطانوں سے زیادہ تیز چلا سکتا ہوں الحمدللہ، بہترین قسم کا بزنس کر سکتا ہوں، حلال جائز، سمارٹ ورک، ہارڈ ورک نہیں، الحمدللہ، اور حلال۔ میرا رب چاہے تو مجھے بہت کچھ دے سکتا ہے، دے رہا ہے۔ میری کوئی ایسی ضرورت، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو مجھے ریجیکٹ کر دے۔ پہلے تو میں کوئی خواہشیں کرتا ہی نہیں،
میرے رب تو جو دے رہا ہے وہ بھی امتحان ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 5 منٹ ہو گئے، دیکھیے آپ، میں نے کہا تھا کہ سورہ اعراف 7 نمبر پہ ہے، 7 نمبر، اس کا تعلق سورہ بقرہ کی 151 سے ہے، جو میں نے ابھی والیوم 2 میں بتایا، 151، 152، 153، 154، 155، 156، 157۔ ان آیتوں کا تعلق سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 سے ہے۔ وہ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ لیا تھا سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے عالم ارواح میں، اذ اخذ ربک من بنی آدم، آدم کی تمام اولاد سے، من ظہورہم جب ان کو ظاہر کیا یا ان کی پشت سے نکالا، ذریتہم قیامت تک پیدا ہونے والے بچے، اشہدہم علی انفسہم، نفس کسے کہتے ہیں؟ شخصیت، آپ کی پرسنالٹی، آپ جو دنیا میں آ کے کرنے والے ہیں، ایسا کریں گے تو جنت ملے گی، ایسا کریں گے تو جہنم ملے گی، اس کو دکھا دیا، دیکھو تمہارے سامنے دونوں راستے بتا رہا ہوں میں۔ پھر سورہ شمس، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا أَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، بار بار سمجھاتا ہوں۔ چلیے، آپ کو عالم ارواح میں سارے انسانوں کو جمع کر کے یہ گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے گواہی لی کہ اپنی زندگی دیکھ لو۔ دیکھ کے کیا پوچھا؟ الستو بربکم، اب بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ارے بالکل بھائی، آپ ہمارے کو یہاں سے پیدا کر رہے ہیں، پیدا کرنے سے پہلے پوری زندگی دکھا رہے ہیں، اشہدہم، آئی وٹنس، گواہی لے رہا ہے، علی انفسہم، ان کی جانوں پہ۔ یہ ترجمہ کوئی نہیں کر رہا، کیونکہ پورا رکو نہیں پڑھ رہے، کیا بات ہو رہی اوپر سے، آگے جا کے یہ اس کا کنیکشن کون سی آیتوں سے ہے۔ نفس کا لفظ جہاں جہاں لکھا ہوا ہے سب کو جمع کیجئے، پھر دیکھیے پھر کیا رزلٹ نکل کے آتا ہے۔ تدبر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کتاب انزلناہ الیک، اے محمد یہ کتاب آپ پہ نازل کر رہا ہوں، مبارکن، یہ روز بروز نئی برکت نکالے گی اپنے اندر سے۔ برکت کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلی ڈیولپمنٹ، کسی چیز کی مبارکباد دیتے ہیں آپ، مبارکباد کا الٹا کیا ہے؟ منحوس، مبروک کا منحوس، نحوست لگ گئی، ختم ہو رہی ہے وہ چیز، برباد ہو رہی ہے۔ مبروک کا مطلب ہے وہ چیز پنپ رہی ہے۔ یہ قرآن روز بروز پنپ رہی ہے، آٹومیٹک اپڈیٹنگ سسٹم پہ بنا ہوا سافٹ ویئر ہے یہ۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیاتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ ولیتذکر اولو الالباب، نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب آپ اپنی عقل کو تالا ڈال کے، آنکھیں رکھتے ہوئے اندھے بن کے، نہیں میں تو نہیں سمجھ سکتا، مجھے تو عربی نہیں آتی، میں تو عربی سیکھنا نہیں چاہتا، میں تو قرآن لکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں عربی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں قرآن سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، آئی ایم سوری، دس از ناٹ فار یو۔ یہ کتاب عقل والوں کی ہے، نالائقوں کی، بیوقوفوں کی، اندھوں کی، لنگڑوں کی، گونگوں کی، جو بنے ہوئے ہیں خاص طور پہ بھیک مانگنے کے لیے۔ اللہ نے تو اچھا بنایا تھا، زندگی کے ہر معاملے میں عقل استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، قرآن میں نہیں۔ منع کر دیا مولویوں نے، لاک ڈال دیا، تم قرآن نہیں سمجھ سکتے، تمہاری وہ حیثیت نہیں ہے، ہم آسمان سے اترے ہوئے، ہم کو دکان چلانا ہے۔ چلیے، اشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا وشہدنا، ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہے بھائی، ہم نے ابھی دیکھ لیا ہماری زندگی، آپ نے پیدا کیا عالم ارواح میں، ابھی رکھا ہوا ہے عالم ارواح میں، ماں کے پیٹ میں ڈالا، وہاں سے نکال کے دنیا میں لایا، دنیا سے ہماری روح نکال کے برزخ میں لے جا رہا ہے، برزخ سے نکالے گا پھر یوم القیامہ، یوم الحساب لے کے آئے گا میدان حشر میں، پھر وہاں سے لے کے جائے گا یا جہنم میں یا جنت میں، دونوں میں سے کوئی ایک۔ یہ پورے کے پورے 7 جنم بتا دیا اس نے، یہاں بھی تمہارا انتظام کرنا ہے، وہاں بھی تمہارا انتظام۔ کیا جہنم میں انتظام کرنا نہیں ہے؟ پالنا نہیں ہے تم کو؟ جوتے مارنا نہیں ہے؟ وہاں رزق دینا نہیں ہے تمہیں؟ خون اور پیپ اور زخموں کا دھون کھلانا ہے نا؟ کہاں سے لائیں گے وہ انتظامات کرنا ہے تم کو مارنے کے لیے، تمہارے کو سزا دینے کے لیے، اور ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، کبھی نہیں نکلنے والے ہیں جہنم سے، یاد رکھیے۔ چلیے، اب آتا ہوں میں سورہ شورى میں، کیونکہ وہاں جو لوگ ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا الغافلین، یہاں آیت ختم ہوتی ہے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دینا
کہ ہم تو یہ اگریمنٹ سے غافل تھے. اسی لیے یہ آیت کو تورات، انجیل، زبور، قرآن، ہر کتاب میں ہر نبی کے ذریعے سے یہ یاد دلایا گیا. کہاں ہے اس کا ذکر؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. وہ باتیں جو تم کو نہیں معلوم تھی وہ بتانے کے لیے قرآن آئی ہے. قرآن کی سب سے امپورٹنٹ آیت دعوت کے لیے 172 ہے اعراف کی. آپ ایگریمنٹ تو یاد دلاؤ بندوں کو. وہاں جو بچے آنے سے انکار کرے ان کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے سورہ شورا میں. سورہ شورا 42 نمبر پہ ہے، آیت نمبر 44 سے 53 تک میں پڑھوں گا. چلیے ایسا کرتا ہوں، میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں، لمبا ٹائم ہو جائے گا. جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں. اس طرح کی بدماشی اگر قرآن کے ساتھ کرو گے، نبی کی بات کو نہیں مانو گے، قرآن کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے، قرآن کے بازو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں لا کے رکھو گے تو اللہ یقیناً تمہیں گمراہ کر دے گا. اللہ تو خوش ہو جائے گا کہ یار یہ بندہ سب کو چھوڑ کے مجھ سے پوچھ رہا ہے. اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو میری ذمہ داری بن گئی اس کو ہدایت دینا. اجیب دعوت الداعی اذا دعان. اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں. اللہ کے بعد پھر تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پلٹنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے کہ زندگی میں مذاق اڑائے تھے ہم نے اس قرآن کا، ہنسی کرے تھے، ہنسے تھے اس آیت کے اوپر. ٹھیک ہے. اور تم دیکھو گے کہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور اس کو نظر بچا بچا کر کن آنکھوں سے دیکھیں گے اس وقت، جن آنکھوں سے دیکھیں اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کیا واقعی اصل ضیاءکار وہی ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا تھا. خبردار رہو، تمہیں نے یہ بہکایا تھا نا، آیتوں کا غلط ترجمہ کر کے، آیتوں کو چھپا کے، آیتوں کو آدھی پیش کر کے، یا بیچ میں سے پورے رکوع میں سے آیت نکال کے مذاق اڑائے تھے تم. لو اب وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا. خبردار ہو جاؤ، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، خالدین فیہا ابدا، اور ان کا کوئی حامی اور سرپرست، کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا. سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کو مدد کر سکے. اللہ کے سامنے ٹھہر کے کون کس کی مدد کر سکتا؟ اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے. مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے لیے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں. مان لو مرنے سے پہلے، ورنہ وہ دن آنے والا ہے، وہاں سے پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے، وہاں سے توبہ کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اور معافی مانگنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن اس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی، اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا. کون بدلے گا تمہارے حال کو؟ تمہیں نے ایسی ذلیل حرکتیں کر کے اللہ کو اپنا دشمن بنا لیا، کیونکہ اللہ کے دین سے تم نے دشمنی کی ہے. ذلیل قسم کی کتابیں پڑھ کے تم اللہ کی کتاب کا انکار کرتے رہے. تم ذلیل قسم کے مولویوں کی باتیں سن کے اپنی چوری اپنے دل میں رکھ کے اپنے سارے کرتوتوں کو چھپا کے بجائے معافی مانگنے کے اللہ کے، کیونکہ اس نے بتا دیا یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، وہ پڑھیں گے تو وہ ہوگا. عمل کب کریں گے؟ رٹا ماریں گے صرف. کوشش کرنے والا ہوگا. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے. نہیں، ہم تمہارے اوپر کوئی حولدار لے کے ڈنڈا لے کے جانے والے نہیں ہیں. ایک حد تک سمجھائیں گے، اس کے بعد جاؤ بھاڑ میں، جہنم میں. تم بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر صرف بات کا پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے. یہ دیکھیے آپ، کمینے ذلیل قسم کے کافروں کی صفت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ. تھوڑا سا مال مل گیا، آپ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ رہا ہے. ارے اللہ تو مجھے چاہتا ہے تبھی تو دے رہا ہے، اولاد دیا، صحت دیا، مال دیا. وہی بات ہو گئی. پھر مزہ چکاتا ہے تو پھول جاتا ہے. اور اگر اس کے ہاتھوں
اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں جب اس کے اوپر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے. خود گھٹکے کھا کے بیمار پڑتا ہے، خود شراب پی کے بیمار پڑتا ہے، خود زنا کر کے ذلیل ہوتا ہے، ایڈز ہوتا ہے، خود شرک کر کے لعنتی بن جاتا ہے، اور اب اللہ پہ الزام رکھ رہا ہے اللہ نے مجھے برباد کر دیا. اللہ زمینوں اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے. یہاں سے دیکھیے، جسے چاہتا ہے لڑکے ہی لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، نہیں دیتا اولاد. میں آزماؤں گا تمہیں اولاد میں. مجھ سے بھیک مت مانگو. درگاہوں پہ جا رہے ہیں، ناڑے بن رہے ہیں، تعویذاں لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اندر بیٹی ہے تو پڑھ کے پھونک کے. ہمارے رشتہ دار ہیں، بہت اپنے آپ کو توپ سمجھتے ہیں اپنی. بس میں ابھی پڑھ کے پھونکوں گا پیٹ کے اندر، سارا سسٹم چینج کر کے لڑکی کو لڑکا بنا دے سکتا ہوں. واو، کیا بات ہے، کیا پہنچے ہوئے بزرگ ہیں آپ، بہت اچھے. ہاں، جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے. یہاں درگاہوں پہ بچے ہو رہے ہیں، وہاں ماں کالی کے مندر میں گئے تو بچے ہو رہے ہیں، یا فلاں درگاہ میں گئے تو بچے ہو رہے ہیں، عمرے کو گئے تو بچے ہو رہے ہیں. علاج کرائیں گے نہیں تو الہی. اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھ دیتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے، کسی انسان کا، کسی نبی کا، کسی پیغمبر کا، کسی رسول کا یہ مقام نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ کہ اللہ اس سے سامنے آ کر بات کرے. جب وہ رسول کے سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہمارے سامنے کیوں آئے گا بھائی؟ آئے گا بھی تو ہم دیکھ کیسے سکیں گے اس کو؟ وہ شخصیت جو اتنا سارا چھوٹا سا 4000 مرتبہ بڑا ہے سورج ہمارے زمین سے، اس سے بڑے بڑے کئی سیارے ہیں، یہ پورے ملا کے گیلیکسی ہے، ایسے لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ہیں. وہ اللہ وہ تمام گیلیکسیز کو چھوڑ کے ملکی وے میں آ کے، ملکی وے کی سب سے چھوٹی زمین پہ آ کے، زمین کے جو 24 گھنٹے گھوم رہی ہے، وہ تہجد کے وقت وہ 7ویں آسمان پہ آ جاتا. کیا مسخرہ پن ہے یہ؟ جب زمین گھوم رہی ہے تو اللہ کا کیا ایک چھوٹا وہ جوکر بن کے نیچے آنے والا ہے انہیں؟ یار بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ بھی نبی کا نام لے کے، محض بھیک مانگنے کے لیے. تہجد میں اٹھیے آپ، دیکھیے اللہ 7ویں آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے دے دوں. تمہارے کو اپنی دکان چلانا ہے، ہم تو ہر حال میں پکارتے ہیں اس کو، سوتے بیٹھتے اٹھتے. جب کبھی بھی مجھے ضرورت ہے میں پوچھتا ہوں میرے رب، یا اللہ یہ میری تو غلطیوں کو معاف کر دیجئے، سوری میں تھوڑی دیر سو گیا تھا یا تھوڑا غفلت میں پڑ گیا تھا، تھوڑی دیر میں نے دوستوں میں گزار دیا وقت. پوری زندگی مجھے دعوت دینا ہے آپ کی کتاب کی. اب کوئی رسول کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو پہلے استغفر اللہ رب العالمین. چلیے اس کے بعد اہدنا صراط المستقیم. یہ آیت مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لوگوں نے ایسی عربی زبان تو کچھ اور کہہ رہی ہے، یہ ان کمبختوں نے غلط ترجمے کر دیے ہیں. ذرا آپ میرا راستہ تو کھولیے. کیا وہ نہیں کھولے گا؟ کیوں پوچھا تھا موسیٰ نے پھر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل من لسانی یفقہوا قولی. چلیے، کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو آ کے بات کرے. یا تو وہ وہی اشارے میں کرتا ہے، اشارہ دیتا ہے آپ کو، یا پھر اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی بات ہو رہی ہوگی میرے خیال میں، پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے. یا پھر کوئی پیغمبر فرشتہ بھیج دیتا ہے اور پھر اس کے حکم سے. ہاں، موسیٰ سے بھی بات ہوئی تھی، پردے کے پیچھے من وراء الحجاب، اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے. وہ برتر ہے، حکیم ہے، وہ جانتا ہے، حکمت معلوم ہے اس کو سب. وہ اس طرح اور اس طرح اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھیجی ہے، روح الامین جبرائیل. ہاں اے محمد ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف بھیجی ہے، وہی کی ہے. تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. محمد الرسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ کو بھی پتہ نہیں تھا. اور یہ کمبخت کہتے ہیں رسول اللہ عالم الغیب ہے. ارے رسول اور نبی کے معنی یہ ہے غیب کی خبر لا کے دینے والا، لیکن لا کے دینے والا خود سے بولنے والا نہیں. جب تک جبرائیل آ کے نہیں بولیں گے نبی نہیں بولیں گے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم.
ہاں تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح نے ایک روشنی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس روح کو، جس سے وہ تمہیں راہ دکھاتا ہے، اور بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سب سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو۔ نبی کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ آپ جو قرآن پہنچا رہے ہیں آپ ڈریے مت، یہ کمبختہ تو روز بلا کے آپ کو نئی نئی باتیں کریں گے، بھائی صاحب نکل گئے، مجیب صاحب پریشان ہو گئے، مجیب صاحب پاگل ہو گئے، مجیب صاحب کو یہودیوں کے پاس سے فنڈ آ رہا ہے، مجیب صاحب دیوانے ہو گئے۔ بہت اچھا ہے بھائی، ہم شکر ادا کرتے ہیں ایسے دیوانے پن پہ۔ وہ تو قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کون سا دیوانہ کہاں رہے گا۔ جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے تم پیسے کے معاملے میں، سودی معاملات میں اس قدر پڑ گئے ہو، تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے شیطان نے تمہیں چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اسکول میں ہوتا نا تھپا مار کے چھپ جانا، اب یہ پریشان کس نے مارا مجھے، وہی حال ہے یہ پیسے کے دیوانوں کا۔ زندگی بھر دیکھیے آپ میسیجز کرتے رہتے، لکھتے رہتے، وہ میسیج ہاں وہ ہو گیا کام، وہ ہو گیا، وہاں سے وہ ہو گیا، وہ زندگی بھر لعنت ہے تمہاری زندگی پہ۔ مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنایا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں، اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہے وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں جسے چاہے لڑکے دے دوں، جسے چاہے لڑکیاں دے دوں، جسے چاہے بانجھ رکھ دوں۔ یہ میری آزمائش ہے، تم اس آزمائش مجھے بھیک مت مانگو۔ وہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ایوب کا جو ہے صبر، ایسا صبر تھا کہ آپ کے کیڑے نکل رہے ہیں جو بھی ہے۔ اب دیکھیے آپ، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ سورہ شورا الذی، ہاں سورہ شورا، سورہ نمبر 26، شورا الگ ہے، شعراء الگ ہے، اور آیت 78 سے 80 تک۔ الذی خلقنی فہو یہدینی، وہی اللہ کی ذات ہے جس نے میری تخلیق کی اور مجھے ہدایت دی۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، پھر وہی مجھے قرآن سے جنت کا راستہ دکھاتا ہے، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میں اپنا علاج کرتا ہوں، اور تو وہی مجھے اس دوا میں شفا دیتا ہے۔ صرف دعا سے شفا نہیں ملتی۔ فَإِذَا مَرَضْتُ هُوَ يَشْفِي، یعنی میں مرض کی حالت میں اللہ کو بول دوں اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے، شفا دے دے۔ کہاں سے دے بھائی؟ زمین میں کچھ کیمیکلز، کچھ گیسز، کچھ لیکوڈز، کچھ ایسڈز رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی سے تمہیں پیدا کیا ہے۔ ان مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقہ من تراب، عند اللہ خلقہ من تراب، اسی مٹی سے آدم کو پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ کی مثال بھی ویسی ہے، اسی میں مٹی میں تم کو ملنا ہے، چاہے وہ رسول ہو، نبی ہو، شہید ہو، کوئی بھی ہو، اس مٹی کے کیڑے تم کو کھانا ہے۔ یہ جھوٹ اپنے دماغ سے نکال دیجئے، جس کی لاش ثابت ہے وہ لعنتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ فرعون اب تیری لاش کو تو میں کافروں کے لیے نشانی بنا کے رکھنے والا ہوں، کیڑے بھی نہیں کھائیں گے دیکھ تیری لاش کو۔ یہ تو لعنتی ہے۔ ہم کو اسی مٹی سے بنایا گیا ہے، کون سے کیمیکل کی کمی ہو رہی ہے، کون سی ایسڈ کی، کون سے گیس کی، کون سی چیز کی، کون سی دھات کی کمی ہو رہی ہے، اس کی گولی بنا کے کھاؤ، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاں کھاتے وقت کہو اللہ شافی، اللہ کافی، اللہ شفا دینے والا ہے اس گولی میں۔ تم اگر یہ کہو گے کہ میری طبیعت خراب تھی، میں نے ڈولو 650 کھا لی، میں نے پیراسیٹامول کھا لیا، میں نے جو ہے ایزیتھرومائسن کھا لیا اور میں ٹھیک ہو گیا، شرک کر دیا تم نے گولی کو، دوائی کو وہ مقام دے دیا جو اللہ کا ہے۔ اللہ ہوا یشفی، وہ شفا دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر 100 لوگوں کو دیکھتا ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ پورے 100 کو شفا مل جائے، کچھ کو ملتی ہے کچھ کو نہیں ملتی۔ چلیے یہ آیت ہو گئی بیماری کے اور اس کے لیے۔ اب جو لڑکے ہوں گے وہاں پر، سورہ انسان ایک سورہ کا نام ہے، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، 76 نمبر پہ ہے، بہت اچھا ہے۔ 24 منٹس ہو گئے ہیں، 30 منٹس کا بیان کروں گا میں۔ 76 نمبر کی سورت ہے، آیت نمبر ہے 19۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانًا مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا منشور۔
ان کی خدمت کے لیے جنت میں ایسے لڑکے ہوں گے جس کو کبھی ہم نے عالم ارواح میں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم کو یہ امتحان میں نہیں پڑھنا ہے یا اللہ، ہم اس دنیا میں زندہ رہ کے اتنا بڑا امتحان دے کے مصیبت میں اپنے آپ کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہ رہے ہیں، اب بس آپ ہمیں بچپن میں مار دیجئے. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ بچے جو بچپن میں مر گئے، اب آپ یہاں افسوس کر رہے ہیں معصوم معصوم بچے مر جا رہے ہیں فلسطین میں. ارے آپ کو کیا پتہ یار، وہ عالم ارواح میں اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اللہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے. محمد الرسول اللہ کے 3 بچے مر گئے، 3 بیٹے ہاتھوں میں. ہو سکتا ہے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوگا کہ بھائی ایسی دنیا میں نہیں جانا ہے. ہمارے ابو کا یہ حال کر رہے ہیں لوگ، بعد میں یہاں زندگی میں ایسا حال کرنے والے ہیں، مار رہے ہیں، نبی کے دانت توڑ رہے ہیں، نبی کے جوتے خون سے بھر رہے ہیں، نبی کی بیوی پہ الزام لگایا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے. ایسی غلیظ دنیا میں ہم کو نہیں رہنا ہے، آپ ہمیں اٹھا لیجئے. تو اللہ تعالیٰ وہ عمر آنے سے پہلے جہاں سے اس کا شعور بیدار ہوتا ہے، سینس شروع ہوتا ہے کہ یہاں سے میرا امتحان شروع ہو رہا ہے، یہاں سے میرا کاؤنٹر آن ہو رہا ہے. ٹیکسی والا، آٹو والا گھر سے نکلتا ہے، اس کا پیٹرول بھی جل رہا ہے، اس کی انرجی بھی لگ رہی ہے، لیکن جب کسٹمر بیٹھے گا تو میٹر آن ہوگا. آپ کے گھر میں ٹیلی فون لگا ہوا ہے، آپ کے فون کے اندر 1000 روپے کا 500 روپے کا بیلنس ہے، اس کی کاؤنٹنگ اس وقت شروع ہوگی جب آپ اس کو آن کر کے کال کنیکٹ ہوگا. خالی بھی بیل بجے گی تو آپ کا کاؤنٹر آن نہیں ہوگا، جب سامنے والا اٹھائے گا تو آپ کے پیسے کٹیں گے. بالکل ایسی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے، اگر آپ امتحان میں پڑھیں گے، وہ امتحان لکھنا چاہیں گے، بیٹھ کے کوشچن پیپر کا آنسر لکھیں گے تو آپ کو انعام ملے گا. چوری کر کے، چیٹنگ کر کے، ان کا کریں گے یا بولیں گے کہ مجھے ایگزام میں بیٹھنا ہی نہیں ہے تو آپ جاہل کے جاہل رہیں گے، آپ کو انعام نہیں ملے گا. یہاں وہ لڑکے ہیں جو بچپن میں مر گئے تھے، ان کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھرتے رہیں گے جو بچپن ہی میں مر چکے ہیں، جو ہمیشہ کے لیے ایک ہی عمر کے رہیں گے. خالدین مخلدون کا لفظ ہے، وہ ہمیشہ سے وہاں سے عالم ارواح سے بول دیے وہ لوگ، بس ہم یا تو ماں کے پیٹ پہ مار دیجئے یا بڑے ہو کے تھوڑا سا مار دیجئے، لیکن تمہاری فائل تو بن گئی ہے، تمہارا آدھار کارڈ تو بن گیا ہے، تمہیں جانا تو ہے دنیا میں. اب میں جہنم اس لیے نہیں دے سکتا کہ تمہارا اختیار ہی شروع نہیں ہوا تھا. ہاں تم اپنے مرضی سے چوری کرتے، باپ کے جیب میں سے پیسے چراتے، ماں کو تکلیف دیتے، تو جتنی بچپن میں تم نے یہ دیا تھا تو وہاں بھی تم مجھ سے پوچھو گے کہ اللہ مجھے بھی معافی مانگنے کا کچھ موقع دیتے جیسا دوسروں کو آپ نے دیا. بڑے ہونے تک گناہ کرتے رہے، 80 سال کی عمر میں جا کے ایک صحابی ایمان لا رہے ہیں اور پرانے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اللہ نے کہا گناہوں کی معافی تو کیا، میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا، جاؤ اور کیا چاہیے. یبدل سیئات الی الحسنات. ایسے لڑکے ہوں گے جو بچپن ہی میں فوت ہو گئے ہوں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو کہ موتی ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں جنت میں. تو اب انہیں انعام کے طور پہ جنت نہیں ملے گی، خدمت کے طور پہ ملے گی. یہ بات میں نے سمجھائی تھی. اللہ سے مدد مانگنا ہے تو سب سے پہلے استغفار کیجئے، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی توبہ کیجئے. دوسری اگر مدد مانگنا ہے تو عبادت کا طریقہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کی دعوت کے لیے اگر کوئی مدد مانگنا ہے تو آپ ٹھیک ہے مانگیے. دعوت کے لیے آپ کو تھوڑے سے پیسے چاہیے، اللہ سے بولیے، لوگوں سے چندہ مت وصول کریے، بھیک مت مانگیے لوگوں کے سامنے جا کے. قرآن کی دعوت کے لیے اگر کام کرنا ہو تو پیسہ، صحت، اولاد، فرصت، ہدایت، جوتے کا تسمہ، اونٹ کی رسی، کوئی چیز مانگیے، آپ اللہ سے مانگیے. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ سے جب تعلق ہوگا قرآن کے ذریعے سے تو پوچھیے. شرط صرف یہ ہے کہ ہر ڈیمانڈ آپ کی جو بھی رہے گی دعوت کے لیے ہونا چاہیے. اس دنیا کی ٹیمپرری لائف کے لیے اگر آپ مانگ رہے ہیں تو آپ بہت بڑے گناہ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کچھ آیتیں تھیں، یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں تہہ دل سے معافی چاہتا ہوں. آج مجھے اتنا زیادہ ڈسٹرب کیا ان لوگوں نے، اور جب کبھی بھی کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے، محمد الرسول اللہ کے خلاف بات کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی کے خلاف کوئی بات جاتی ہے، واللہ العظیم یہ میرے ایمان کا ثبوت ہے، یہ میرے ایمان کی نشانی ہے کہ میرا خون کھول جاتا ہے. پھر لگتا ہے یا تو میں شہید ہو جاؤں یا کسی کا قتل کر دوں. پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ نہیں، میں اتنا بڑا ڈاکٹر اللہ نے مجھے بنایا، مریض کی آخری کرٹیکل سچویشن تک میں اس پہ محنت کروں گا. تھوڑی سی بات پہ نہیں، اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، زہر کا انجیکشن دے دو، نہیں، میں ایسا نہیں ہوں. مجھے باضابطہ
میں 30 منٹس کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے، جو سمجھ دی ہے، جو صبر دیا ہے، میں انشاءاللہ اس کے مطابق آخری سانس تک کوشش کروں گا. السلام علیکم.